سر آپ کا پیشی پہ جانا ضروری نہیں ہے، ہماری ٹیم ادھر موجود ہوگی یہ یقین بنانے کے لیے کہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہ ہو۔ میں ایک پولیس والے کی حیثیت سے تھوڑی جاؤں گا، میں تو شاہ رخ کے والد کی طرف سے جا رہا ہوں تاکہ ان کو نہ جانا پڑے۔ سر شاہ رخ کی فیملی کی تلاش میں لوگ کتوں کی طرح ان کی بو سونگتے پھر رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ان کو ملنے نہیں جائے گا، کسی بھی صورت ان کی لوکیشن لیک نہ ہو۔ سر صرف 3 لوگوں کے پاس ان کی موجودہ رہائش کی انفارمیشن ہے، انشاءاللہ کوئی ان تک نہیں پہنچے گا۔ تاشفین کا فون بجنے لگا، اپنے سامنے کھلی فائل سے نظر اٹھا کر اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو تاشفین، جی باجی شمائلہ، سب خیریت؟ نہیں میرے بھائی، اس لیے تو تمہیں کام کے وقت میں فون کر رہی ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ تمہاری بابی آئی ہوئی ہے اور چاچو جی سے بڑی بدتمیزی کر رہی ہے، گھر پہ اس وقت اور کوئی نہیں، تم کچھ کرو۔ تاشفین جانتا تھا الماس کی زہریلی زبان کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا۔ باجی شمائلہ، جگن کہاں ہے؟ جگن بھی گھر پہ نہیں ہے، آپ ابو سے میری بات کروائیں۔ اچھا میں نیچے جاتی ہوں، میں تو چھت پہ کپڑے ڈالنے آئی تھی۔ عورت کے لڑنے کی آواز پہ چونکی کہ بھلا کون اس طرح لڑ رہا ہے، جگن تو ایسی نہیں ہے۔ دوسری جانب شمائلہ کی آواز آنا بند ہو گئی کیونکہ الماس کی دھاڑ سنائی دینے لگی تھی۔ آپ نے تو شکر کیا ہوگا کہ جگن آپ کے اس کباڑ خانے میں آ گئی، اتنے سے وقت میں ہی اس کی موجودگی کے اثرات یہاں نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو رنگ و روغن ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، میں گارنٹی دے سکتی ہوں یہ سب جگن نے کروایا ہوگا، کیونکہ آپ کو تو گند اور صفائی کا فرق نہیں پتا، مگر وہ تو محلوں میں پلنے والی ہے۔ آج تک ایک پانی کا گلاس خود سے نہیں پیا اور یہاں وہ کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ میں ہی تھی جس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتے ہوئے اپنی ہیرا بہن آپ کے ٹٹ پونچیے بیٹے کی جولی میں ڈال دی۔ آپ کے سپوت کی اوقات ہی کیا ہے؟ گھر چلانے کے لیے بھی بینک سے لون لینا پڑتا ہے، وہ میری بہن کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ جتنی اس کی تنخواہ ہے اتنا پیسہ میری بہن ایک ہفتے میں خرچ کر لیتی ہے۔ بہت سستا سا جوڑا بھی بنائے تو اس کا بجٹ 20,000 سے شروع ہوتا ہے۔ کیا آپ کا بیٹا اس کو اس لیول کی زندگی دے سکتا ہے؟ نہیں نا۔ الماس کی کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز کے بعد اسرار احمد کی مسلط امیز دھیمی آواز آئی۔ الماس بیٹی، وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، تم خواہ ناراضگی پیدا کروانا چاہتی ہو۔ بیٹی، اللہ پاک کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ دو محبت کرنے والے میاں بیوی کے درمیان نفرت ڈالی جائے۔ ایک تو آپ جیسے لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے دین کا سہارا لے کر بات کرنے کی بڑی بری عادت ہے۔ تاشفین کی کانوں کی لویں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، وہ آفس سے نکل آیا، فون اسپیکر پہ لگا ڈیش بورڈ پہ پڑا تھا اور وہ گاڑی پہ ایمرجنسی لائٹس آن کیے اس کو بگائی لے جا رہا تھا۔ ویسے انکل آپس کی بات ہے، آپ بنتے تو بہت سیانے ہیں، مگر معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اگر آپ کے اندر رتی بھر بھی عقل ہوتی تو آپ اپنے بیٹے کو یوں اپنا مستقبل تاریک کرنے نہ دیتے، چاہے زور زبردستی ہی کیوں نہ کرنا پڑتا۔ آپ کو تاشفین کو فورس کرنا چاہیے تھا کہ اگر زندگی نے اس کو موقع دیا ہے تو وہ یہاں سے نکلتا اور آسمانوں کو چھوتا۔ کہاں ملتی ہیں ایسی اعلیٰ نسل و خاندان کی امیر کبیر لڑکیاں جو خوبصورت بھی ہوں، پڑھی لکھی بھی ہوں اور اپنا کمانے والی، خود مختار، پر اعتماد شخصیت رکھنے والی؟ کہاں آپ کا کم ظرف بیٹا؟ کہاں میری شہزادیوں سی بہن؟ اپنے ضمیر کو حاضر جان کر کہیے، کیا ان دونوں کا آپس میں کچھ میل بنتا ہے؟ پھر بھی ہماری شرافت دیکھے کہ آپ کو اپنی لڑکی دے دی، اب کیا تھا جو آپ اس عمر میں لالچ کی جان چھوڑ کر بیٹے کو اس کی راہ جانے دیں؟ وہ وہاں کروڑوں کماتا تو آپ کو بھی آسانی چند لاکھ بھیج لیا کرتا، جیسے حارث بھی تو اب تک ہر طرح سے آپ کو سپورٹ کر ہی رہا ہے نا۔ 20 منٹ لگے تھے اس کو اپنے گھر تک پہنچنے میں اور اس دوران ایک لمحے کو بھی الماس کی زبان منہ میں نہ رکی تھی۔ جس وقت وہ دہلیز میں جا کر کھڑا ہوا، کنپٹیوں کی رگ پھڑک رہی تھی، دونوں مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہوگا میری بہن کو طلاق دیں، ایک سے ایک امیر گھر کا لڑکا اس کے لیے موجود ہے، اس کو یہاں سسک کر جینے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات وہ بھی بہت جلد جان جائے گی، وہ تو آپ لوگوں کی اوقات دیکھنے کو یہاں آئی تھی، کیا میرے ڈیڈ اس کو اس طرح یہاں آنے دیتے؟ وہ تو اس کی بات اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ پکی کر رہے تھے، آپ لوگوں کو طلاق کا نوٹس بھیجنے والی تھی، یقین نہ آئے تو یہ پڑھ لیں۔ اس نے ایک ورق سر جھکا کر ویل چیئر پہ بیٹھے اسرار احمد کی گود میں پھینکا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی آخر تاشفین کو کس بات کی اکڑ ہے، وہ اس کا اصل دیکھنے کو یہاں آ گئی۔ کاش آپ کے بیٹے کو عقل ہوتی کہ ہیرے کی قدر کیسے
کی جاتی ہے۔ میرے باپ نے اس کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دینا تھا۔ ایسا چانس لوگ کبھی نہیں جانے دیتے، مگر خیر جاہلوں کے ساتھ کون سر کھپائے۔ جگن میرے ساتھ جا رہی ہے، وہ آپ لوگوں کی اترن دھونے کے لیے اور کھانے پکا پکا کر آپ لوگوں کے سے پالنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئی۔ تاشفین نے اپنے کمرے کے باہر رکھے بیگز پہ نظر ڈال لی۔ جگن کا سارا سامان پیک تھا، تو گویا یہ دونوں بہنوں کا مشترکہ پروگرام تھا۔ تاشفین کو سامنے دیکھ کر الماس کے چہرے پہ ایک پل کو گھبراہٹ نظر آئی، مگر ساتھ ہی سرد تاثرات چھا گئے۔ چلو اچھا ہوا تم بھی آ گئے۔ اب اگر نہیں چاہتے کہ میں تم لوگوں کو اتنا ذلیل کروں کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو تو۔ تاشفین نے ہاتھ اٹھا کر اس کو وہی چپ کروا دیا، گھٹنوں کے بل باپ کے سامنے بیٹھ کر ان کے ہاتھ پکڑ کر چومے۔ اسرار احمد کی آنکھ سے گرنے والا ایک قطرہ اس کو جلتی آگ پہ پھینک گیا۔ تاشفین کو لگا واقعی اپنے باپ کی اتنی بے عزتی کروانے والا صرف اور صرف وہ خود ہے۔ مجھے معاف کر دیں ابو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے اس ناسور کو پہلے ہی کاٹ کر خود سے الگ کر دینا چاہیے تھا، مگر میں بہک گیا، بھول گیا کہ میں کن لوگوں سے امیدیں جوڑ رہا ہوں۔ وہ بھی اسی کی بہن ہے، اسی کی طرح بد زبان ہوگی، اسی کی طرح مغرور ہوگی۔ اٹھ کر کھڑا ہوا اور الماس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ہر بات برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنے باپ کی توہین ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں وہ اسباب ہی ختم کر دوں گا جن کی بنا پر تم میرے گھر میں آئندہ قدم بھی رکھو۔ لے جاؤ اپنی بہن کو اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ میں تاشفین اسرار اپنے پورے ہوش و حواس میں جگن کو طلاق دیتا ہوں۔ تاشفین یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے باپ کو یوں اونچی آواز میں بولتے سنا تھا، وہ جیسے چیخ ہی پڑے تھے، مگر تاشفین نے کان بند کر لیے تھے۔ ویسے بھی غصے میں انسان اندھا ہی ہو جاتا ہے، سچ نظر ہی کب آتا ہے۔ میں نے جگن کو طلاق دی، میں آخری فقرے کا پہلا حرف بولا تھا جب اس کو بازو سے کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا گیا۔ تاشفین پلٹا تو اپنے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ اس کو ساکت کرنے والا چہرہ نہیں، بلکہ اس کے چہرے پہ چھائی بے یقینی حیرت تھی، شوق تھا۔ اگلے پل جگن کا ہاتھ اٹھا اور تاشفین کے گال پہ پورے زور سے لگا۔ وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے جیسے پاگل سی ہو گئی۔ یہ کیا کیا؟ تمہارا غصہ بہت برا ہے، جانتی تھی، مگر تم اس طرح مجھے پامال کر دو گے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ سب کچھ ختم کر دیا تم نے، سب کچھ۔ کچھ سوچ تو لیتے، کچھ تو مارجن دیتے۔ کس کے لیے کیا سب کچھ؟ کس کے لیے؟ تم جانتے تھے نا کہ میری زندگی میں میری بہن پہلے نہیں آتی، تم پہلے آتے ہو۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا فقط تمہارے لیے، کیا سے کیا ہو گئی صرف تمہارے لیے، اور تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ لعنت ہے مجھ پہ، میں نے محبت بھی کی تو کس شخص کے ساتھ جس کو میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ تم نے مجھے ایک دفعہ پھر دھتکار دیا، کیوں کیا یہ؟ کیوں؟ میری طرف سے کیا کمی تھی؟ بتاؤ مجھے، جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ میں 2 گھنٹے بازار میں خوار ہو کر تمہارے لیے شاپنگ کرتی رہی اور مجھے وہاں کوئی چیز تمہاری شایان شان مل نہیں رہی تھی۔ سوچو ذرا، میں نے تمہیں کتنی اونچی جگہ پہ بٹھایا ہوا تھا۔ میں پاگل عورت، اب لوگ مجھ پہ ہنسیں گے۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے اس کو مارتی، اس کا گریبان کھینچتی بولے جا رہی تھی۔ تاشفین کے بازو بے اختیار اس کی جانب بڑھے تھے، اس کو تھامنا چاہتا تھا، جس پہ وہ ایک دم اس کا گریبان چھوڑ کر اس کو دھکا دیتے ہوئے اس سے دور ہو گئی اور پوری سنجیدگی سے انگلی اٹھا کر وارن کیا، ہاتھ مت لگانا، کیونکہ اب میں تمہاری کچھ نہیں لگتی ہوں۔ تم نے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں مجھے بے عزت کر دیا، تم نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ وہ جو سمجھ رہا تھا وہاں صرف وہ ابا اور الماس ہی موجود ہیں۔ گردن موڑ کر دیکھا، اس کے تینوں چھوٹے بھائی نہیں، پھوپھو سوراں بھی ہکا بکا کھڑی تھی۔ عباس فارس کے ساتھ لگا باقاعدہ رو رہا تھا۔ حسیب بھی اپنے آنسو اپنی آستین کے ساتھ رگڑتا ہوا آگے بڑھا، بھائی پہ نظر ڈالے بغیر جگن کو اپنے ساتھ لگایا۔ جگن کو تب الماس کی موجودگی کا علم ہوا، وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس سے مخاطب ہوئی، اپنی ساری زندگی تم نے دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کیے ہیں، اسی لیے میں تمہیں بتائے بغیر یہاں آئی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا تمہیں گوارا نہیں ہونا۔ تم ہوتی کون ہو؟ کسی کی زندگی کو نوید دینے سنانے والی، یا کسی کی چلتی سانسوں کو ختم کرنے کا سوچنے والی؟ تمہیں علم ہوگا اگر مجھے یہ شخص پیارا نہ ہوتا، میں یہاں نہ رہ رہی ہوتی، طلاق لینی ہوتی تو کیا میں خود نہ لے لیتی؟ اس کو تم نے میرے لیے پسند کیا تھا، میں خود اس کے ساتھ بھاگ کر نہیں آئی تھی۔ میری شادی پہ سب سے مہنگا جوڑا تمہارا تھا، اتنی دل جمی سے تم نے شرکت کی تھی،
तुम दोनों अब खुश हो जाओ, अपनी अपनी अना की जीत में तुम लोगों ने मुझे एक खिलौने की तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया। उसको तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी, उसने मेरा दिल, मेरा मान, मेरा यकीन सब तोड़ दिया। मगर माफ मैं तुम्हें भी नहीं करूंगी, सबकी गवाही में बता रही हूँ, आज से तुम मेरी बड़ी बहन मेरे लिए मर गई। अगर मरूं तो तुम्हें इजाजत नहीं कि तुम मेरा मुंह देखने भी आओ। जाओ, जाकर अपनी फतह का जश्न मनाओ। कर लिया तुमने जो करना था, जाकर मम्मी डैडी को बता दो कि अपने हाथों से तुमने अपनी बहन को कब्र में उतार दिया। माय गॉड जुगन, व्हाई आर यू गेटिंग सो इमोशनल? ये तुम्हारे काबिल नहीं था। जुगन ने भूखी शेरनी की तरह वार किया। हाल में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। दफा हो जाओ यहाँ से वरना हशर कर दूंगी। अलमास को जुगन की गैर मुतवक्का रद्द-ए-अमल से इंतहा का शौक पहुंचा। हाउ डेयर यू फुलिश गर्ल, मेरा एहसान मानने की बजाय तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मेरे दुश्मनों के सामने तुमने एक बड़ी बहन की इज्जत अफजाई की। अभी तुम जज्बाती हो रही हो, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मुझे दुआएं दोगी। मैंने तुम्हें किस अजाब से निकाल लिया। आरस की आंखें सुरख अंगारा हो रही थी। एकदम से धाड़ा तो अलमास जैसे डर गई। आप यहाँ से दफा हो जाएं या मैं बाहर का रास्ता दिखाऊं। अलमास अपने बाल झटके और बाकी पे गुस्से भरी झपके सर झुकाकर खड़े ताशफीन पे फातिहाना नजर डालकर वॉक आउट कर गई। सारे घर में जुगन की सिसकियां गूंज गईं।